اچھا نقصان کے بارے میں بتاؤ یار. نقصان کی بات یہ ہے کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. زندگی میں کیا 4-5 سال تو ہوئے ہیں خود کی کمائی کرتے ہوئے. ان 4-5 سالوں میں ہی آپ کو اتنا بڑا دھچکا لگ جائے نا تو بہت ہی زبردست قسم کا وہ شاکنگ سا سین ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو میں نے نا ایسے ہی اپنے ایک دوست کے کہنے پر ٹریڈنگ شروع کر دی. ٹریڈنگ شروع کی. میں نے کہا یار ٹریڈنگ کون سا کوئی اتنا محنت والا کام ہے, اور اس میں میں نے لافٹر میں نے اس لیے دی ہے کیونکہ میں نے منع کیا تھا. موبائل پر بس ٹریڈ لگا دینی ہے اور شروع ہو جانا ہے یار. تو وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ میں نے نا تھوڑے سے پیسے ایڈ کیے اور ٹریڈ شروع کر دی. وہ الحمدللہ اچھی ارننگ کر لی برو. اور میں کسی اپنے ایک دوست کو فالو کر رہا تھا. مجھے خود کچھ بھی نہیں پتا ٹریڈنگ کے متعلق, کچھ بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, نہ یہ پتا تھا کون سا کوائن ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, اس کا پہلے ریٹ کیا تھا, اب ریٹ کیا ہے. بس ایک دوست نے کہا شروع کر لیجیے. یہی سب سے بڑی غلطی بھی تھی. پہلے سیکھنا چاہیے پھر کرنا چاہیے. اچھے سے آپ کو ایکسپیرینس ہاں, اس نے بس سگنل دے دینا برو لگا دے, جہاں پر کر دے. برو نے کچھ خریدنے لیا یا بیچ دینا. اور پھر برو کی لگ گئی. پھر برو کی ایسی لگنی کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو نیچے جا رہے ہیں, میری بات سنو, مطلب ایزل ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا تم نا اس ٹریڈنگ کے چکر میں ایک بیوی بھی گھماؤ گے, ایک بچی بھی گھماؤ گے, اور خود بھی اپنی زندگی سے ہو جاؤ گے. اچھا خیر, وہ ایک میرا نقصان ہوا اس میں جو کہ تھا تقریباً کوئی 31 لاکھ روپے کا ایک رات. پر اگر پورے گھر کی بات کریں, ابرار بھی تھا اس میں, ہاں وہ تو الگ ہے نا, وہ بتا دیتا ہوں. اگر مطلب وہ ہوا تھا وہ چونکہ میرا چھوٹا بھائی بھی شروع ہو چکا تھا. 7 ملین کا پہلا نقصان جو ہمارا ہوا, میرا, میرے چھوٹے بھائی کا اور میرے بگ بی کا. ہم تینوں بھائی شروع ہو گئے برو لگاتار ایک, کیونکہ ہم لوگ نا بھائی بھی دوستوں کی طرح ہی ہیں, بیٹھتے ہیں وہ یہ دیکھو تو کر رہا ہے, مجھے فائدہ مل رہا ہے ہاں تو بھی کر. اچھا جی, وہ ایک ہوا. پھر میرا جو دوست ہے وہ سگنل بھیج رہا تھا نا, بہت بڑا ٹریڈر, بہت بڑا نام پاکستان کا, ہو برو وہ تو ایسے پل میں امیر کر دیتا ہے آپ کو. اچھا جی, میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ دیکھ یار میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے برو, یہی ٹریڈنگ والا. اس نے مجھے کہا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ہفتے میں بھر دوں گا. ہفتے میں نقصان پورا برو, ٹینشن کیوں لے رہا ہے تو. پھر برو نے یقین کر لیا. ہاں سنو تو صحیح, اس نے کہا ہفتے میں نقصان پورا. میں نے کہا پھر یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, تو بھیج. وہ اپنا اسکرین شاٹ بھیج رہا ہے, برو میں بھی خالی. میں نے کہا پھر لکھ کی لعنت تیرے پر بھی یار, یا لکھ کی لعنت میرے پر بھی جو میں تمہیں فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو خیر پھر بھی نا ایک ہوتا ہے نا کہ یار چلو ریکوری ہو جائے, وہ لالچ آ گئی. ذوالفقار کو کک آئی, لالچ آئی. تو وہ لالچ کے چکر میں نا میں نے کچھ اور پیسے کمائے. وہ سارے پیسے نا تقریباً سارا اکاؤنٹ اپنا خالی کرنے کے بعد بینک اکاؤنٹ میں نے ڈال دیے. ٹھیک ہے, اس میں کہ یار اب میں ریکوری بھی کروں گا اور کماؤں گا بھی, کیونکہ مجھے لگا کہ پہلے میں نے شاید یہ غلطی کی ہے کہ تھوڑے پیسے رکھے ہیں, اب ذرا زیادہ پیسوں کا. اور پھر اچھا پہلے دن جلال بھی ذوالفقار نے $1000 کما لیا. $1000 کما لیا اور مجھے بار بار دکھایا, چیک کر. ہاں 1000 کمایا ایک دن. میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے چیک کر. اچھا 4 دن بعد مجھے بڑے پیار سے میرے پاس آئے, کہتے کنول. میں کہا ہاں جی, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیا کرنے ہیں. میں نے کہا آپ کو مسئلہ دو نا, کیونکہ 4 دن بعد بھی میں نے کوئی $1600-1700 کمایا. میں نے ایسے کہا, میں کہ تمہیں مسئلہ دے رہے ہیں, مجھے دو مجھے $3 ملین دو, تمہیں مہینے کا 3 لاکھ دوں گا. میں کہ میں نہیں لینا 3 لاکھ, رہن دے, میرا مجھے نفرت ہے. نہیں. اچھا خیر وہ اچھی بات تھی, اس نے نہیں کیا. میں تو گھر والوں کو یہاں ابا جان کو نہیں میں نے بتایا ہوا تھا, بیکاز ابو میرے اس چیز کے خلاف تھے. اور تینوں بھائی ہم لوگ کر رہے تھے, اور تینوں بھائیوں میں سے اور تینوں بھائیوں کا ابو کو نہیں علم تھا. ٹھیک ہے, اس لیے نا ایک دن گھر میں بیٹھے, جب میں اس کو کہہ رہا تھا اسی دن میری جو ساسو ماں ہے نا, آپا ان کو میں کہتا ہوں, انہیں میں نے کہا آپا کتنے پیسے ہیں اکاؤنٹ میں؟ صرف 9 لاکھ ہے. 9 لاکھ روپے تھا. تو انہیں کہتے کتنے ہیں, وہ کہتی 9 لاکھ روپیہ. تو بڑے پیار سے کہتا ہے آپا منو دو تانوں مہینے کا 50,000 دوا. 50,000 دوں گا. وہ کہتی اچھا نہیں, وہ سوچنے لگی. اچھا میرے کمرے سے نکل کے ان کے کمرے میں چلے گی, تو میں پیچھے گئی ہوں. میں کہا آپ ہی ان کے چکروں میں نہ آنا, چپ کر کے رکھی رہے, تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کو کوئی کھانے پینے کی کمی تو نہیں, پر 50,000 مہینے انہوں نے کہا بڑھاپے میں پینشن لگ جائے گی. اچھا خیر وہ میں نے نہیں کیا.
پھر اپنے سارے پیسے ڈال لیے. پھر ابرار نے بھی سیم تھنگ کی, ٹھیک ہے. جو میرے بگ بی تھے نا انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا میں نہیں کر رہا, وہ آلریڈی امریکہ ہے, انہوں نے کہا یار انہوں نے بس ابرار کو $2000 دے دیا کہ تمہارا نیا سٹارٹ تم نے کرنا تو تم کر لو. تو وہ یہ ہوا کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی دونوں ہم لوگ بس کر رہے ہیں. نہیں اینڈ پہ آؤ, بس اینڈ پہ آتا ہوں, اینڈ پہ کر رہے ہیں. تو ایک دن نا ایسے ہی ٹریڈ لگا لی برو, ٹریڈ لگائی ہے, وہ ٹریڈ بالکل اپوزٹ چلی گئی, بالکل مطلب پیسے لگے ہوئے ہیں بالکل اپوزٹ. میں اور میرا بھائی دونوں ہی پورا ایک ہفتہ نا ٹینشن میں. اور وہ لیکویڈیشن ہاں لیکویڈیٹ ہوتا ہے نا اس میں, وہ لیکویڈیٹ ہوتا جائے. اب ذوالفقار کی نا لمٹ ختم ہوگی, ختم ہو رہی تھی, والیٹ ختم ہو رہا تھا. مجھے کہہ رہے پیسے ٹرانسفر, میں نے نہیں کرنے. اس سے بھی میں نے تقریباً 20 لاکھ روپیہ لیا, دے دیا, اور اس کو ٹوٹے کر کے دیا مجھے, اور کہتا میں تمہیں دے چکا ہوں. لیکن میں نے لیا اس ٹائم کیونکہ مجھے یہ تھا میرا سارا والیٹ, اور مجھے دیا بھی نہیں. اور اچھا وہی سین ہوا کہ ہم لوگ چلے گئے عمرے پر گئے ہیں. وہاں جا کر میں نے پوچھا اپنے ایک بھائی سے, میں نے کہا یار یہ سین ہے, اور میں نے ان سے شیئر کی اپنی بات کہ میں نقصان میں چل رہا ہوں. لیکن میں یہاں پر مدینہ میں تھے ہم لوگ, میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ میرے پیسے بچ بھی گئے تب بھی میں چھوڑ دوں گا, اگر نہ بھی بچے تب بھی میں چھوڑ دوں گا, بیکاز میں اتنی ٹینشن نہیں لے سکتا پیسوں کے متعلق. میں کماتا بہت, میں نے کہا میں کماتا بہت مشکلوں سے ہوں, اور یہ جانا ایک پل میں چلے جانا, ایک پل میں آ جانا, یہ کام. انہوں نے پھر مجھے کہا برو یہ نا جو آپ کبھی کر رہے ہو نا اس پر, یہ حرام بھی ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا پہلے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ حرام بھی ہے. میں نے کہا اچھا یہ حرام ہے, تو پھر تو شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر ہی کر دیا ہے کہ اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہو جائے, لیکن ایک اچھے کام کی طرف بڑھ جاؤں گا نا, ٹھیک ہے, اس کو بھول جاؤں گا جو نقصان ہو گیا. تو وہ ہوا یہ کہ وہاں ہی تھا میں, وہاں ہی وہاں مدینہ میں ہی تھا, اور دوسرے تیسرے دن نا ان سے میری اس بات کے بعد ہم لوگ مکہ میں تھے, وہاں پر ہی نا وہ میرے سارے پیسے چلے گئے. اور میرے سے پہلے جب میں ابھی وہاں گیا نہیں تھا, ابرار کے چلے گئے تھے, اور ابرار لٹرلی رات میں نا 4 بجے رو رہا تھا بیٹھ کر کہ یار, بیکاز اس نے بھی بہت محنت سے کمائے تھے, اور اس کی انکم ہماری جتنی نہیں ہے وہ اتنا, مطلب چلو ہم لوگ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن تو وہ یہ ہوا کہ وہ رو رہا, میں نے اسے کہا چھوڑ یار, اوکے فائن, آئندہ کے بعد نہیں کرنا یہ وہ. میں نے حوصلہ دیا, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تجھے پیسوں کی ضرورت تو مجھے بتا, یہ کر. خود بھی خالی ہو رہا تھا لیکن بھائی کو حوصلہ دے رہا ہوں, تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتانا. اچھا یہ ہوا کہ وہاں پر ہی نا مکہ میں دوسرے تیسرے دن بھائی وہ پیسے میرے چلے گئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس شہر کی برکت تھی کہ مجھے اتنا زیادہ دکھ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میں آلریڈی ایک مائنڈ یہ بھی بنا چکا تھا یہ حرام ہے, دوسرا میں مائنڈ یہ بنا چکا تھا کہ اس کو میں نے چھوڑنا ہے. اچھا وہ چھوٹ گئے, اس کے بعد دھچکا تو بہت لگا یار. آپ لگا لو کہ میرے چھوٹے بھائی کا اور بگ بھائی کا, ان کا تو ایک ٹائم میں گیا تھا, ہمارا کوئی ایک فیملی کا ہی تقریباً 4 یا 5 مہینوں کے اندر, 4 مہینے لگا لو, 4 مہینوں میں 2.25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا.